اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر معین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ناظرین اکرام، درس فقہ کے اس سلسلے میں روزے کے احکام اور روزے سے متعلق مسائل بیان کیے جا رہے تھے۔ مبطلات روزہ کے مسائل مکمل ہونے کے بعد روزے کے کفارے کے سلسلے میں بات کی جا رہی تھی، اور سیدھا کچھ مسائل بیان کرنے کے بعد بات ہماری یہاں تک پہنچی تھی کہ کیا کچھ ایسی چیزیں ہیں کہ اگر انہیں انجام دیا جائے تو اس صورت کے اندر ملٹیپل کفارے واجب ہو سکتے ہیں۔ تو اس بات کا تذکرہ ہوا کہ کوئی ایسی صورت نہیں ہے جہاں واجب ہو کہ ایک انسان ایک دفعہ کے بعد زائد مرتبہ اگر مبطلات روزہ کو انجام دے، یا مثال کے طور پہ کسی حلال کی جگہ حرام چیز سے اپنے روزے کو باطل کرے، تو اسے ملٹیپل کفارہ یا مجموعی طور پہ تینوں کفارے ادا کرنے پڑے۔ البتہ کچھ مقامات پر احتیاطی مستحب ہے جس کا تذکرہ کیا گیا۔ اس کے بعد ہماری گفتگو یہاں تک پہنچی تھی کہ اگر کوئی شخص اپنے روزے کو باطل کرے، جان بوجھ کے باطل کرے، اس پہ کفارہ واجب ہو جائے، پھر کسی ایسی صورتحال سے دوچار ہو جائے یا اپنے آپ کو ایسی صورتحال میں مبتلا کرے کہ اگر اس کیفیت میں اس کا روزہ باطل ہوتا یا روزہ اس سے ساقط ہو جاتا تو بغیر کفارے کے اسے روزہ نہ رکھنا ہوتا اس دن۔ مثال کے طور پر اگر کوئی شخص ظہر سے پہلے سفر کرتا ہے اور اپنے شہر کو چھوڑ دیتا ہے، شہر کی حدود سے اتنا آگے نکل جاتا ہے کہ جسے حد ترخص سے آگے گزرنا کہا جائے، تو اس سے روزہ اس دن کا ساقط ہو جاتا ہے۔ ہاں، جب تک وہ حد ترخص تک نہیں پہنچتا تب تک اسے اپنے روزے کو باقی رکھنا ہے، روزے کو انجام دینا ہے۔ مثال کے طور پر اگر کسی کراچی میں رہنے والے فرد کو کراچی سے حیدرآباد کا سفر کرنا ہو، 10 بجے وہ صبح اپنے شہر سے نکلیں، 11:15 بجے مثال کے طور پر وہ شہر کی حدود کو جو ہے وہ کراس کرتا ہے، اتنا آگے نکل جاتا ہے کہ اب اسے حدود شہر نظر نہیں آتی، 11 بج جاتے ہیں، اب اس کا روزہ خود بخود ساقط ہو گیا۔ اس سے پہلے تک اسے فجر صادق سے لے کر اس وقت تک روزہ رکھنا تھا۔ اگر وہ جان بوجھ کر روزہ نہ رکھے تو اس پر قضا تو ہے ہی، کفارہ بھی واجب ہوگا۔ مثال کے طور پر اس نے صبح 8 بجے مبطلات روزہ میں سے کوئی کام جان بوجھ کے انجام دیا، کوئی چیز کھا لی، کوئی چیز پی لی، تو ایسی صورت میں اس کا روزہ باطل ہو گیا۔ جان بوجھ کے کیا تو کفارہ بھی واجب ہو گیا۔ سفر بھی کرنا تھا، 11 بجے وہ شہر سے باہر تھا، لیکن روزہ وہ پہلے باطل کر چکا ہے، تو اس سفر کی وجہ سے ٹھیک ہے اس کا روزہ ساقط ہو گیا، لیکن کفارہ بہرحال اس پر واجب رہے گا۔ اگر یہ پلانڈ سفر نہیں ہوتا، اچانک سے اسے سفر کرنا پڑتا، تب بھی کہہ رہے ہیں کہ اس پر بہرحال چونکہ اس نے اس کیفیت میں کہ جب اسے روزہ رکھنا تھا اس نے اپنا روزہ باطل کیا، اسے کفارہ دینا ہوگا۔ مسئلہ نمبر 1645 کہ جو شخص جان بوجھ کر اپنا روزہ باطل کر لے اور اگر وہ ظہر کے بعد سفر کرے یا کفارے سے بچنے کے لیے ظہر سے پہلے سفر کرے تو اس پر سے کفارہ ساقط نہیں ہوتا۔ شاید کسی کے ذہن میں آ جائے کہ چلیں یہ اپنے آپ کو کفارے سے بچانے کے لیے کر رہا ہے، لیکن اگر کفارے سے واقعاً بچانا نہ ہو اور اتفاقی طور کے اوپر جینوئن سفر بھی آ جائے، تب بھی چونکہ اس نے پہلے اپنے روزے کو باطل کر دیا ہے، کفارہ پہلے واجب ہو چکا ہے، سفر بعد میں ہوا ہے، عذر بعد میں درپیش ہوا ہے، اسے بہرحال کفارہ دینا ہوگا۔ 1646 یہ مسئلہ وہ ہے کہ جو عارضی طور پر یا خود سے پیش نہیں آیا بلکہ ایک نیچرل و فطری طور کے اوپر مسئلہ یعنی عذر پیش آیا ہے اور اس سے روزہ ساقط ہو جاتا ہے۔ مثال کے طور پر کسی خاتون کو اگر حیض یا پیریڈس آ جائے تو پھر اس کے پاس اس دن کا روزہ ساقط ہو جاتا ہے، چاہے مغرب سے تھوڑی دیر پہلے اگر اس کو پیریڈس آئے وہ روزہ اس کا اس دن باطل ہے، ماہ رمضان کے بعد اس روزے کی قضا کرنی ہوگی، اور چاہے فجر کے فوراً بعد آ جائے، یعنی فرق نہیں پڑتا کہ روزے کے وقت میں کس وقت کے اندر یہ عذر درپیش ہوتا ہے۔ اب اس خاتون نے مثال کے طور پر صبح 10 بجے جان بوجھ کے اپنا روزہ باطل کیا اور 10:30 بجے اس کو پیریڈس آ گئے، یعنی اگر وہ روزہ باطل نہ بھی کرتی تب بھی پیریڈس کی وجہ سے اس کا روزہ ختم ہونا تھا، اب کفارہ ہوگا یا نہیں۔ اگر کوئی شخص جان بوجھ کے اپنا روزہ توڑ دے اور اس کے بعد حیض، نفاس یا بیماری جیسا کوئی عذر پیدا ہو جائے
تو احتیاط مستحب یہ کہ کفارہ دے، خصوصاً جب کسی طریقے سے، یعنی پراپر نیچرل نہیں، دوائیوں کے استعمال کی وجہ سے وہ خود حیض یا نفاس تو نہیں ہو سکتا لیکن حیض میں یا کسی بیماری میں مبتلا ہو جائے، تو کہہ رہے کہ خاص طور پر اس وقت زیادہ شدت کے ساتھ یہ تاکید ہے کہ وہ کفارہ دے، لیکن یہ تاکید ہے، احتیاط مستحب کے اندر شدت ہے، واجب نہیں ہے، لہٰذا فتویٰ یہی ہے کہ وہ بغیر کفارہ دیے صرف قضا کرنے سے بھی اپنی ذمہ داری ادا کر لیں گے۔ 1647، اب اگر مثال کے طور پر پہلی رمضان سمجھ کے اس نے روزہ رکھا اور جان بوجھ کے روزہ توڑ دیا، کفارہ واجب ہو گیا، درمیانے دن میں معلوم ہوتا ہے کہ ابھی آج 30 شعبان ہی ہے، پہلی رمضان نہیں ہوئی، یا مثال کے طور پر 30 ماہ رمضان سمجھ کے اس نے روزہ رکھا، جان بوجھ کے روزہ توڑ دیا، اور دن میں معلوم ہوا کہ آج تو پہلی شوال ہے لہٰذا عید ہو چکی، ہر دو صورت میں اس کی شرعی ذمہ داری اب روزہ رکھنے کی نہیں ہے، لیکن جب روزہ رکھنے کی تھی، چاہے ظاہراً اس نے جان بوجھ کے روزہ توڑا ہے، کفارہ ادا کرنا ہوگا یا نہیں۔ 1647، 1647، اگر کسی شخص کو یقین ہو کہ آج رمضان کی پہلی تاریخ ہے اور وہ جان بوجھ کے روزہ توڑ دے، لیکن بعد میں معلوم ہو کہ شعبان کی آخری تاریخ تھی، تو اس پر کفارہ واجب نہیں ہے۔ 1648، اگر کسی شخص کو شک ہو کہ آج رمضان کی آخری تاریخ ہے یا شوال کی پہلی تاریخ اور وہ جان بوجھ کے روزہ توڑ دے، جیسے اس مرتبہ ایسے بہت سارے لوگوں کے ساتھ سچویشن آئی، جان بوجھ کے انہوں نے روزہ توڑا، لیکن بعض نے شک کی کیفیت میں توڑا، بعض نے یقین کی کیفیت میں توڑا، بعض نے اطمینان کی کیفیت میں توڑا۔ انہیں اطمینان تھا کہ آج پہلی شوال ہو گئی ہے، عید ڈکلیئر ہو گئی ہے، انہوں نے روزہ توڑ دیا یا روزہ نہیں رکھا۔ بعض کو شک تھا اور شک کی کیفیت میں انہوں نے مسئلہ نہ جاننے کی وجہ سے روزہ نہیں رکھا۔ کہتے ہیں کہ اگر کسی شخص کو شک ہو کہ آج رمضان کی آخری تاریخ ہے یا شوال کی پہلی تاریخ اور وہ جان بوجھ کے روزہ توڑ دے، بعد میں معلوم ہو کہ آج پہلی شوال ہے یعنی روزہ نہیں رکھنا تھا، تو اس پہ کفارہ نہیں ہے، اور اگر بعد میں یہ علم نہیں ہوا تو ایسی صورت میں اس کو کفارہ دینا ہوگا۔ 1649، ایک شخص نے ایک ایسے عمل سے کہ جو تنہا انجام نہیں دیا جا سکتا تھا، دو لوگوں کے درمیان وہ عمل انجام پاتا ہے، تو اس عمل کو تحقق میں آنا کہا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر نکاح اکیلا فرد انجام نہیں دے سکتا جب تک کہ مرد کے ساتھ خاتون، خاتون کے ساتھ مرد نہ ہو۔ اسی طرح سے طلاق، اگرچہ کہ ایک فرد کے کہنے سے ہو جاتی ہے مگر دوسرا فرد ہونا ضروری ہے ورنہ طلاق نہیں ہو۔ معاملہ عقد بیع، جب آپ کوئی چیز خریدتے ہیں تو بیچنے والا بھی ہونا چاہیے، خریدار بھی ہونا چاہیے، وہ چیز بھی ہونی چاہیے۔ تو مبتلات روزہ میں بھی کچھ چیزیں ایسی جو سنگل انجام نہیں دی جا سکتی، مثال کے طور پہ ازدواجی عمل کرنا۔ اب یہ چاہے ہم بستری حلال ہو یا حرام، جب تک دو فرد نہیں ہوں گے تب تک یہ کام انجام نہیں پائے گا۔ اب ایک فرد جان بوجھ کے یہ کام کرتا ہے، دوسرا فرد مجبور ہوتا ہے، کفارہ کس پر ہوگا؟ 1649، اگر روزے دار رمضان میں اپنی روزے دار زوجہ کے ساتھ ہم بستری کرے تو اگر اس نے بیوی کو مجبور کیا ہو تو اپنے روزے کا کفارہ خود تو دے گا، احتیاط کی بنا پر، احتیاط واجب کی بنا پر ضروری کہ اپنے بیوی کے روزے کا بھی کفارہ دے، اور اگر بیوی خود راضی تھی تو پھر بیوی اپنا کفارہ خود دے گی۔ اگر کوئی عورت اپنے روزے دار شوہر کو جماع پر مجبور کرے، ہم بستری پر، یعنی اب مسئلہ برعکس ہے، تو اس پر شوہر کے روزے کا کفارہ ادا کرنا واجب نہیں ہے، وہ فقط اپنا کفارہ دے گی۔ ہاں اگر شوہر واقعاً مجبور ہو گیا، اس کے اختیار میں ختم ہو گیا، تو اس کا روزہ باطل ضرور ہوا، اسے ماہ رمضان کے بعد قضا کرنی ہوگی، مگر اسے کفارہ نہیں دینا، لیکن اس کی بیوی بھی اس کا کفارہ نہیں دے گی، وہ فقط اپنا کفارہ دے گی۔ 1651، 1651، اگر روزے دار رمضان میں اپنی بیوی کو ہم بستری پر مجبور کرے اور اس عمل کے دوران جب اس کی مجبوری ختم ہو جائے اور وہ خود بھی راضی ہو جائے تو دونوں کے اوپر ایک ایک کفارہ ہے۔ احتیاط مستحب یہ کہ مرد 2 کفارے دے، یعنی اپنا تو دے، چونکہ عمل کی ابتدا میں عورت مجبور تھی تو اس کا بھی دے،
لیکن چونکہ درمیان میں خود خاتون راضی ہو گئی تھی تو خاتون کو اپنا کفارہ بھی دینا ہوگا۔ 1652 روزے دار رمضان میں اپنی بیوی کو جو سو رہی تھی اس کے ساتھ اس ہم بستری کو انجام دے کہ اسے خبر نہ ہو، تو اگر اس پر ایک کفارہ واجب ہوتا ہے اور عورت کا روزہ صحیح ہے، اسے چونکہ خبر ہی نہیں تھی، یہ کہا جائے گا کہ اگر کسی شخص کو نیند میں کوئی چیز پلا دی جائے اور اسے پتہ ہی نہیں ہو کہ اسے کوئی چیز پلائی گئی ہے، جب وہ اٹھے تو اسے خبر دی جائے، یا وہ اپنے مثلا کپڑوں سے یا اپنے چہرے کے اوپر آثار سے سمجھ جائے کہ اسے کچھ کھلایا یا پلایا گیا ہے، تو اس کا روزہ باطل نہیں ہے۔ لہٰذا اس صورت میں اگر خاتون کو پتہ نہیں تھا اور اس کے ساتھ ہم بستری کر لی گئی ہے تو اس کا روزہ باطل نہیں ہے، اس پہ کفارہ بھی نہیں ہے، مگر مرد کا روزہ بھی باطل ہے اور اس پر کفارہ بھی واجب ہے۔ 1653 اگر شوہر اپنی بیوی یا بیوی اپنے شوہر کو ہم بستری کے علاوہ کسی اور کام پہ مجبور کرے، مثلاً اسے کھانے پینے پہ مجبور کرے، تو روزہ تو باطل ہو جاتا ہے، لیکن ان دونوں میں سے کسی پر بھی کفارہ واجب نہیں ہوتا۔ یہ وہ چیز ہوگی کہ جس کے ذریعے خود جس پر کفارہ واجب نہیں ہوتا، یعنی بات یہ ہو رہی ہے کہ جو مجبور کرنے والا ہے اسے کفارہ نہیں دے رہے۔ مثلا اگر فرض کرے شوہر نے روزہ نہیں رکھا اور اپنی بیوی کو ہم بستری کے علاوہ کسی اور چیز سے اس کا روزہ باطل کرائے، مجبور کر کے باطل کروائے، تو اب شوہر پہ کفارہ نہیں ہے۔ بیوی کا روزہ اگر فرض کرے کہ وہ مجبور ہے تو اسے بعد میں قضا کرنی، کفارہ اس پہ بھی نہیں ہے، لیکن ہم بستری وہ کام تھا جس میں دو فرد مل کر کسی کام کو انجام دیتے ہیں اور دونوں کا روزہ اگر روزے دار ہے تو روزہ باطل ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر شوہر روزے دار نہیں ہے اور اس نے اپنی بیوی کا روزہ باطل کروایا ہے ہم بستری کے ذریعے، تو اسے اپنی بیوی کا روزہ کا کفارہ دینا ہوگا۔ لیکن اگر ہم بستری کے علاوہ کھانے پینے سے یا کسی اور چیز سے اس کا روزہ باطل کروایا ہے تو شوہر تو روزے دار نہیں ہے کہ اس کا روزہ باطل ہو، یا اگر ہے بھی تو اس نے کچھ کھایا پیا نہیں ہے کہ اس کا روزہ باطل ہو، اسے اپنی بیوی کے روزہ باطل کروانے کا کفارہ بھی ادا نہیں کرنا ہوگا۔ 1654 جو آدمی سفر یا بیماری کی وجہ سے روزہ نہ رکھے اور وہ اپنے روزے دار بیوی کو، یعنی خود اس پہ روزہ واجب نہیں ہے، چاہے وہ مسافر ہے، مثلا بیوی کا وطن ہے، شوہر کا وہ وطن نہیں ہے، شوہر وہاں پہ آیا ہوا ہے، شوہر پہ روزہ نہیں ہے، یا شوہر بیمار ہے لہٰذا اس پہ روزہ نہیں ہے، اب وہ کیا اپنی بیوی کو ہم بستری پہ مجبور کر سکتا ہے؟ اگرچہ کہ اس کا حق ہے کہ وہ جب چاہے اپنی زوجہ کو ہم بستری کے لیے طلب کرے، لیکن اگر بیوی مثال کے طور پہ حج پر ہے، ابھی تک اس کا احرام نہیں اترا ہے، یا مثال کے طور پہ وہ روزے سے ہے اور ماہ رمضان کا روزہ ہے، ماہ رمضان کے علاوہ روزہ ہوتا تو ظہر سے پہلے وہ اپنی بیوی کو اس روزے کے توڑنے پر مجبور کر سکتا تھا، شرعاً اجازت تھی، مستحب روزہ ہے، پورے دن میں جب چاہے باطل ہو سکتا ہے، وہ کر سکتا تھا، لیکن ماہ رمضان میں وہ اپنی بیوی کو روزہ توڑنے پر مجبور نہیں کر سکتا، اور اگر مجبور کرے گا تو کفارہ جو ہے وہ مرد پر واجب نہیں ہوگا، کیونکہ مرد پر خود روزہ واجب نہیں ہے، لہٰذا اس نے اپنا روزہ واجب باطل نہیں کیا۔ 1655 ضروری کہ انسان، اب بات ہو گئی کفارہ دینا ہے، کفارہ دینے کے لیے جیسے ماہ رمضان کا روزہ ہے اس کی قضا کرنی ہے، کب تک قضا کرنی ہے؟ اگلے ماہ رمضان کے آنے سے پہلے پہلے قضا کرنی ہے، اور اگر نہیں کی تو آپ کو کفارہ تاخیر دینا ہوگا، یا جس کو فدیہ تاخیری کہتے ہیں۔ کفارہ کب تک ادا کرنا ہے؟ کہتے ہیں کہ کفارہ دینے میں کوتاہی نہ کرے، اتنی تاخیر نہ کرے کہ جیسے کہا جائے کہ یہ کوتاہی اور لاپرواہی ہو رہی ہے، 2 سال 4 سال 5 سال 8 سال گزر گئے، 1 سال گزرا چلے سمجھ میں آتا ہے، 2 سال گزرا سمجھ میں آئے، لیکن اگر 4-5 سال گزر جائے اور کہا جائے کہ تو لاپرواہی ہو رہی ہے تو یہ جائز نہیں ہے۔ البتہ فوری کرنا کہ ماہ رمضان کے فوراً بعد وہ کفارہ ادا کر دے، چاہے مسکین کو کھانا کھلانا ہو، چاہے 60 روزے رکھنا ہو، فوری طور پہ واجب نہیں ہے۔ اگر کسی شخص پر کفارہ واجب ہو وہ کئی سال تک نہ دے، تو جس طریقے سے فدیہ تاخیری ہوتا ہے کہ قضا کے ساتھ فدیہ واجب ہو جاتا ہے، جبکہ اصل میں ایک مسافر شخص ہے، ایک بیمار شخص ہے، اسے ماہ رمضان کے بعد اپنے روزے کی قضا کرنی ہے، اس نے قضا نہیں کی، اگلا ماہ رمضان آ گیا تو قضا تو ہے، تاخیری طور پہ فدیہ بھی آ جاتا ہے، یعنی ایک 3 پاؤ 750 گرام
اسے کھانے کی جو لازمی چیزیں، روٹی، جو، گندم، چاول، یہ دینا ہے مستحب، یعنی مستحق مومن کو۔ تو کیا اگر کفارے میں تاخیر ہو جائے، اگلا سال آ جائے، تو کیا کفارے میں بھی کوئی ڈبل کفارہ ہو جاتا ہے یا کوئی فدیہ آ جاتا ہے؟ کہتے ہیں کہ ضروری نہیں کہ انسان کفارے میں فوری طور پہ کفارہ دے، لہٰذا اگر وہ کئی سال تک کفارہ نہ دے، تاخیر کرنے کی وجہ سے گنہگار ہوگا لیکن کفارے میں کوئی اضافہ نہیں ہوگا۔ 1657، جس شخص پر ایک دن کے کفارے کے طور پر 60 فقیروں کو کھانا کھلانا ضروری ہو، اگر 60 فقیر موجود نہ ہو، بہت سے لوگ فطرہ دینے کے اندر بھی اس بات کو بیان کرتے ہیں، کئی میرے دوست باہر رہتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے علاقے میں، ہمارے شہر میں کوئی فقیر نہیں ہے، خدا کرے کہ کوئی ایسا علاقہ ہو جہاں کوئی مومن فقیر نہ ہو، اور لوگ واقعاً اپنے روزگار میں اتنے خوشحال ہو، یا لوگ دوسرے جن پر ان کے واجب حقوق ہے وہ اسے ادا کرتے ہو کہ کوئی مستحق نہ بچے۔ جیسے ظہور امام کے بعد یہ کہا جاتا ہے کہ معاشرے کا کوئی فرد مفلوق الحال یعنی زکوٰۃ دینے والا ہوگا، زکوٰۃ لینے والا نہیں ہوگا۔ اب اگر کسی معاشرے میں اسے مستحق نہیں مل رہا تو اجازت ہے کہ وہ کسی دوسرے شہر میں مستحق تک فطرہ پہنچائے۔ کہہ رہے ہیں کہ اگر کسی کے پاس 60 فقیر موجود نہ ہو تو کیا یہ کر سکتا ہے کہ 30 لوگوں کو 60 کا کھانا دے دے، یعنی ہر فرد کو ڈبل دے دے، 20 ہو تو ہر فرد کو ٹرپل دے دے؟ تو اگر 60 فقیر موجود نہ ہو تو وہ یہ نہیں کر سکتا کہ کفارہ تو اتنا ہی دے لیکن فقیروں کی تعداد کم کر دے، مثلا 30 فقیروں میں سے ہر ایک کو 2 مد طعام کر کے اکتفا کرے۔ ہاں یہ کر سکتا ہے کہ فقیر کے گھر کے افراد میں سے ہر ایک کے لیے، چاہے وہ چھوٹے ہو یا بڑے، 1 مد اس فقیر کو دے، مثلا اس کے گھر میں 5 افراد ہیں تو اسے 5 مد طعام دے دے۔ وہ فقیر اپنے گھر والوں کی وکالت میں اسے ریسیو کرے اور ان کے چھوٹے ہونے کی صورت میں ان کی ولایت کو قبول کر کے ان سب کو پہنچائے۔ لیکن اگر اسے 60 فقیر واقعاً جنولی نہیں مل رہے، مثلا 30 فقیر ملے اور اگر 31واں نہیں ہے تو پھر وہ یہ کر سکتا ہے کہ ہر فرد کو 2 مد طعام دے۔ البتہ اس صورت میں احتیاط واجب کی بنا پہ ضروری ہے کہ جب بھی ممکن ہو 30 اور فقیروں کو بھی 1 مد طعام دے، یعنی فی الوقت اگر وہ ادا کرنا چاہتا ہے فوری تو اسے اجازت ہے، لیکن یہ اس کے سر پر ایک ذمہ داری رہے گی کہ جب بھی 30 اور فقیر ملے تو اسے بھی دے۔ یعنی پریکٹیکلی طور کے اوپر اگر اس نے فرض کرے کہ اس مہینے دے دیا، شوال کے مہینے میں، اور ذی القعدہ کے مہینے کے اندر اسے مزید فقیر مل گئے تو ان فقیروں کو بھی احتیاط واجب کی بنا پر دینا ہوگا۔ اور احتیاط واجب کا مطلب بالآخر یہ ہے کہ ناظرین اکرام اس بات کو جانتے ہیں، چونکہ اس درس فقہ کے سلسلے میں ابتداً تقلید کے مسائل بھی بیان کیے گئے تھے، تو اس وقت یہ عرض کیا گیا تھا کہ احتیاط واجب کا مطلب یہ کہ مجتہد آپ کے لیے یہ چھوٹ دیتا ہے کہ آپ چاہے تو میری اس احتیاط میں عمل کریں، میں نے فتویٰ نہیں دیا، اور چاہے تو کسی اور فل عالم کی طرف رجوع کریں۔ تو اگر کوئی اور فل عالم 30 فقیر کو 2 مد طعام دینے کی صورت میں ذمہ داری کو ادا سمجھتا ہے تو آپ اس کے ذریعے سے اپنی ذمہ داری ادا کر سکتے ہیں۔ آخری مسئلہ جس کے ساتھ روزے کے کفارے کے مسائل مکمل ہو جائیں گے کہ جو شخص رمضان کے روزے کی قضا کرے، ابھی تک تو بات ہو رہی تھی رمضان کے روزے کے توڑنے کے سلسلے میں کفارہ ہے، لیکن اگر قضا کو توڑے تو اگر وہ ظہر سے پہلے توڑے تو کوئی کفارہ نہیں ہے، لیکن اگر ظہر کے بعد جان بوجھ کے کوئی ایسا کام کرے کہ جس سے روزہ باطل ہو جاتا ہے تو کفارہ ہے۔ مگر ماہ رمضان کا کفارہ 60 فقیر کو کھانا کھلانا، 60 روزے رکھنا، 1 غلام آزاد کرنا تھا۔ ماہ رمضان کی قضا کو اگر انسان ظہر کے بعد باطل کرے تو ایسی صورت میں 10 فقیروں کو کھانا کھلانا ہے، اور اگر نہ دے سکے تو 3 فقیروں کو کھانا کھلائے گا، لیکن یہ مجبوری کی صورت میں ہوگا۔ اس طرح سے ماہ رمضان کی قضا جو ہے اس کے روزوں کو اگر توڑا گیا ہے تو اس کا کفارہ بھی ادا ہو جائے گا۔ وما علینا الا البلاغ۔